کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے میری پریشانی دور۔ کہنے کو تو عباس باب الحوائج، ہم عزاداروں کی حاجتوں کا دروازہ، لیکن خود اس آقا کے دل میں جو حاجت تھی نا وہ آج تک پوری نہ ہو سکی۔ اور وہ حاجت کیا تھی؟ جب شب عاشور شہزادے علی اکبر کو باب الحوائج نے بلایا نا، بلا کر کہا شہزادے علی اکبر میں فوج یزیدی کا مطالعہ کر کے آ چکا ہوں اور میں نے فوج کو 4 حصوں میں علیحدہ کر دیا۔ اے علی اکبر 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، آپ ایک حصے سے جنگ کریے گا اور ایک حصے سے اصحاب و انصار جنگ کریں گے۔ اے علی اکبر کل جب عاشور ہوگا نا ہم مولا حسین کو بالکل زحمت نہیں دیں گے۔ بیٹا علی اکبر گھبرانا نہیں، میں جلد سے جلد اپنی جنگ ختم کر کے آپ کی مدد کو آ جاؤں گا اور پھر ہم اصحاب کی مدد کو چلے جائیں گے۔ ہائے کتنی تمنا جنگ تھی، ہائے کتنی تمنا تھی۔ رات بھر میرا مولا تلوار کو سیکل کرتا گیا اور آسمان کو دیکھتا جاتا اور کہتا اے رات جلدی گزر جا، کل جب سورج نمودار ہوگا تو عباس دنیا کو بتائے گا کہ جنگ کا معیار کیا ہوتا۔ بس انصاف سے اس سوال کا جواب دینا عزیزو، کیا عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی؟ جب روز عاشور آیا ہے نا تو یزید نے ایک خاص لشکر بھیجا تھا سپاہیوں میں، جو مخصوص تھا کہ یہ صرف حضرت عباس سے جنگ کرے گا۔ اور اس لشکر میں بڑی نامی گرامی پہلوان تھے عرب کے، جن میں سے ایک تھا ارزخ شامی جس کو شہزادے قاسم نے شہید کیا۔ اس لشکر میں سے ایک نیزہ بردار تھا، وہ اتنا کمال کا نیزہ بردار تھا جب وہ نیزہ پھینکتا تو میلوں دور تک نیزہ جاتا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ عباس جنگ کے لیے آگے نہیں آ رہے تو وہ خود نیزہ لے کر نیزہ پھراتا ہوا حملہ ہوا خیام حسینی پر۔ یہاں مولا عباس گھوڑے پر تشریف فرما ہے اور ساتھ مسلم ابن اوسجہ کھڑے۔ جب مسلم اور عباس نے دیکھا نا اس کو آتے ہوئے تو مسلم نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کر کہا اے عباس آج ہی وہ دن ہے جن کے لیے تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی۔ تم جانتے ہو کس قدر اس لباس میں اپنے بابا کی شبیہ لگتے ہو۔ ایک مرتبہ عباس کے علی کے شیر کو جلال آیا، انگڑائی لی، ذرا زمین پر ٹوٹ کے گری اور مسلم کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے مسلم کیا مجھے غیظ دلانا چاہتے ہو؟ اب ایڑی لگائی گھوڑے کو، اس ملون کے ہاتھ سے نیزہ لیا، اس کے سینے میں پیوست کیا اور واپس آ کے کہا اے مسلم جان لو بس ایک بار میرا آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، پھر ایسی جنگ کروں گا کہ قیامت تک کسی نے ایسی جنگ دیکھی نہ ہو۔ صبح سے جب دیکھا نا کہ گود کے پالے کے لاشیں آ رہے ہیں اور مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے تو اب اپنا لہجہ بدلا، امام کے سامنے آ کے کہا مولا اب یہ دل سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے، اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بھیا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ یہ سنا حسرت سے سیدھی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کی میں علم برداری کیا کرتا تھا، اب لشکر جہاں گیا ہے علمدار کو بھی وہاں جانے کی اجازت۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ شہزادی سکینہ چند اطفال کے ساتھ ہاتھوں میں کوزے ہوئے یہ صدا بلند کرتی ہوئی آ گئی کہ یا اماں ہو اللتش، اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عباس نے سکینہ کو دیکھا، گود میں اٹھایا، کہا مولا اچھا جنگ کی اجازت نہ صحیح اتنی تو اجازت دے دے کہ میں ان کے لیے سبیل کر سکوں۔ بس یہ منظر حسین نے دیکھا اور جواباً کہا اے بھیا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو کہ حسین منع نہیں کر سکتا، جاؤ بھیا خدا حافظ۔ جب جانے لگے نا
یہاں پر میں مصائب کو روک کر ایک فضرہ عرض کرتا چلا. دیکھیے باب الحوائج کے جو کئی القاب ہیں نا، ان میں سے ایک لقب ہے مدافع اہل حرم، یعنی اہل حرم کا دفاع کرنے والا. اس لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے میری علم کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں بیان کر سکوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو اشارہ کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے باب الحوائج کی یوں تو بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ حسین کے اوپر کوئی آنچ آنے نہ پائے. یہ تھی ان کی ذمہ داری. اب جب عصر عاشور سے پہلے امام حسین چوتھے امام کے پاس رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں نا، اور چوتھے امام نے اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھا ہے، تو سب سے پہلا سوال جانتے ہیں کیا کیا؟ چوتھے امام نے اپنے بابا کو دیکھا اور کہا بابا آپ زخمی ہیں، کیا چچا عباس مارے گئے؟ دیکھیے چوتھے امام مرد ہیں، غیور امام ہیں. جب چوتھے امام جیسا غیور امام کو اتنا یقین ہے ذات ابو الفضل العباس پر، تو ذرا سوچیں کہ عباس کی بہنوں کو کتنا یقین ہوگا عباس پر. یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی زینب کے پاس رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں نا، تو شہزادی نے اپنے بھائی کو دیکھا اور بلا کر پاس بٹھا لیا. عباس نے سر کو جھکائے ہوئے رکھا، بس کچھ کہا نہیں. شہزادی نے ایک جملہ کہا صدقت امیر المومنین، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے. غازی کا بدن کانپا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہے بی بی بتا کیا کہا تھا تیرے بابا نے؟ کہا بھیا 19 رمضان کی صبح تھی، بابا میرے سرانے آیا تھا، مجھے نیند سے جگا کر کہا تھا زینب یاد رکھنا کہ قریب تجھے عاشور کے دن بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. اے زینب بے ردائی کا سامان ہوگا، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی. اے بھیا میں یہ سوچا کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ یہ تو ہوگا، لیکن بھیا میں سوچا کرتی تھی میں تجھے بڑا ہوتا ہوا دیکھتی، مدینے کے لوگوں کا تجھ سے ڈرنا دیکھتی، اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کا عباس جیسا بھائی ارے کس میں مجال کہ اس کے بازوؤں میں رسن. اے بھیا تم مرنے کے لیے جا رہے ہو. اب زینب کو یقین ہو گیا. آیا میرا مولا دریا کے کنارے اور ایک مرتبہ بڑی آرام سے دریا پر قبضہ کیا، مشق کو بھرا. اب چاہتے یہ ہے کہ پانی قیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے خدا کرے پروردگار آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. کیونکہ اگر آپ نقشہ دیکھیں نا جو مولا عباس نے جب خیام حسینی سے جا رہے تھے نا نہر کی طرف، تو بڑی آرام سے ٹہلتے ہوئے لمبا راستہ اختیار کیا ہے. بٹ جب مشق بھر چکے نا تو ایک ایسا راستہ اختیار کیا جہاں پر نہر کے کنارے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، تاکہ ان کے سائے میں جلد سے جلد عباس پانی پہنچا سکے. اب عمر سعد نے کیا سازش کی کہ ان درختوں پر تیر اندازوں کو چڑھایا. اب جب عباس تیزی سے گھوڑا بڑھاتے جاتے نا تو یہ لوگ عباس کا نشانہ لیتے اور تیر پھینکتے. جب تک غازی کے ہاتھ سلامت تھے تیروں کو ہٹاتا رہا. ایک وقت وہ آیا سیدھا بازو کٹ گیا. مولا کو اس کی پرواہ نہیں، مولا کا ہدف ایک ہے بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے. دوسرا ہاتھ کٹ گیا، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے. اب 5000 تیر ہیں اور غازی کا ایک بدن ہے. اب دمشق بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ادھر سے تیر آتے جسم ایسے کر دیتے، ادھر سے تیر آتے جسم ایسے کر، سامنے سے تیر آتے سر چھنی ہو گیا عباس کا بدن تیروں سے. اور وہ مقام موجود ہے جہاں عباس کے ہاتھ کٹے. جب آپ دیکھو گے نا جو مقام عباس کا آخری شانہ ختم ہوا ہے،
चंद गाम का फासला था, बस चंद गाम का फासला था खियाम हुसैनी से। तो अब्बास की कितनी आस बड़ी होगी कि शायद सकीना को पानी मिल जाएगा, बस थोड़ी दूर का फासला है, ऐ परवरदिगार बस ये पानी पहुंचा दे। अब्बास की कोई हाजत नहीं, इधर ये कह चुके थे कि एक तीर आया, मशके सकीना छिन गई, गाजी की आस टूट गई। आसमान की तरफ देखे कहा परवरदिगारा तेरी रिजा पर राजी। ये कहते थे आंख में एक और तीर, ये तीर लगा पीछे से जालिम ने गुर्ज का वार सर पर किया। अब्बास पुश्ते फरस पर संभल ना सके। आपके और हमारे जमाने के इमाम ने जब अपने जद को सलाम किया है ना, तो कहा है उस चेहरे पर सलाम जो मुंह के बल जमीन पर। अभी पिछली मजलिस में आपने मुझसे सुना ना कि अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि चेहरे के बल जमीन पर गिर पड़े। मैं अक्सर सोचा करता था कि शहजादी ने इस मुसीबत का इंतखाब क्यों किया, कि ये मुसीबत अजीम है। क्या अब्बास के बाजू कट जाना अजीम मुसीबत नहीं? क्या अब्बास का मशकीज़ा छिद जाना बड़ी मुसीबत नहीं? मुझे एक जवाब मिला, ये शायद मेरा इंतखाब है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो जवाब मिला वो ये है कि शायद बीबी ने इसीलिए इस मुसीबत का इंतखाब किया क्योंकि अब्बास है अली की शबी। मैं पढ़ चुका अजीजों मसाइल, अब्बास है अली की शबी। तमाम तारीख इस्लाम में दुश्मन इस्लामी को एक ही ख्वाहिश थी कि हम अली को मैदान में ज़ेर कर दे, हम अली को मैदान में गिरता हुआ देखे। अली के साथ तो ये पूरा ना हुआ, तो जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए हैं ना, तो ये अब्बास नहीं है, ये अली की तस्वीर है जो जमीन है। यही वजह है कि जब मेरा गाजी घोड़े पे से जमीन पर आया तो उमर साद ने ऐलान किया कि देखो जिसे भी बदर से अब तक अली से बदला लेना हो, ये अली का लाल मौजूद है, इससे बदला ले। जब आप ज़ियारत अबुल फजल अब्बास पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक जुमला होता है कि सलाम हो उस शहीद पर जिसे जबान से कत्ल किया गया। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, ऐ मौला ये तलवार से कत्ल होना समझ में आता है, ये नेज़े से कत्ल होना समझ में आता है, आखिर जबान से कैसे शहीद होता है कोई? तो कहा पढ़ो रिवायत कि जब मेरा मौला जमीन करबला पर गिर चुका तो एक एक शहीद कल तक जो अब्बास के नाम से डरते थे, आज एक एक शहीद अब्बास के लाशे पर आता और अपनी तलवार निकालता और गाजी से मुखातिब होकर कहता है अब्बास तुम तो बड़े बहादुर थे, उठो और अपना दिफा करो। ये कह के अब्बास के जिस्म पर वार करता। अरे किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, अरे जिसके पास कुछ ना था, अरे पत्थर मारे, जिसे पत्थर ना मिले, करबला की गरम रेत गाजी के बदन इतना जख्मी हो गया अब्बास कि लाशा साबित न रह सका। हुसैन कमर को थामे आए अपने लाल अपने भाई के जनाजे पर, तो क्या देखा? अली की 32 साल की कमाई खाको खून में करता। एक मर्तबा बैठकर ये सदा दी, अब्बास उठो, गरीब तुमसे मिलने आया है। आप क्या समझते हैं अब्बास सिर्फ हुसैन के भाई थे? अरे हुसैन की दौलत का नाम अब्बास है कि जिसके जाने के बाद हुसैन गरीब हो गया। सर को आगोश में लिया। अब्बास ने वसीयत की कहा मौला मैं जब दुनिया में आया था आपके चेहरे की जियारत की थी, अब दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आपके चेहरे की जियारत कर सकूं। मौला ने आंख से तीर को निकाला, खून को साफ किया, भाई ने भाई को देखा, बस आखिरी ये कह के अब्बास ने हुसैन ने अब्बास को रुखसत किया कि भैया एक बार हमें भी भाई कह के बुला दो। इधर अब्बास ने हुसैन की आगोश में सर को छुपाया और 3 मर्तबा भाई कहा। यहाँ हुसैन अब्बास ने भाई कहा और उधर हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मशको अलम को उठाया और चला। देखिए 4 साल की बच्ची भी है,
جسے عباس وعدہ کر کے گئے تھے کہ بیوی میں پانی کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیے ہر کسی, جب ہمیں اتنا اعتبار ہے عباس کی ذات پر, تو شہزادی سکینہ کو کتنا اعتبار ہوگا کہ جب میرا چچا پانی لانے گیا ہے تو پانی تو آیا ہوگا نا. اب شہزادی سکینہ نے سب بچوں کو جمع کیا ہے درِ خیمہ پر اور دیکھ رہی کہ علم آ رہا ہے, تو اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے, جب پانی آ جائے نا تو سب سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا, سب سے پہلے ارے میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلاتے ہیں, ارے وہ بہت چھوٹا ہے. اب یہ خیال چل ہی رہا تھا کہ سکینہ نے کیا منظر دیکھا, خدا کسی بچی کو ایسے بیعت نہ کروائے جیسے روز عاشور سکینہ نے بیعت ہوئی ہے. سکینہ نے دیکھا علم تو آ رہا ہے, علمدار نہیں آ رہا. سکینہ نے پوچھا اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کچھ نہیں کہا. داخل ہوئے خیمے میں, علم کو لٹایا, اپنی ابا کو اتارا اور یہ کہہ کے ماتم کرنے لگے زینب حسین اجڑ گیا, ارے عباس نہ رہا. سکینہ نے یہ منظر دیکھا, بس جب تک زندہ رہی اس کے بعد کبھی پانی نہیں. سیالب النذیر ذنب ویاہ قلبی الخلق بات یا حسین یا حسین یا حسین.